بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم کافی حدیثیں کر چکے ہیں۔ 175ویں حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرنے کے جواز کو بیان فرمایا تھا، اور اس پہ ہمارا کلام تھوڑا سا ہو چکا ہے کہ ویسے تو کتا پالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور اس پہ دو وعیدیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جس نے کتا پالا روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 2 قیرات اجر کم ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اگر اسی کا یہ معاملہ کر لیا جائے تو یعنی بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد بہت کثیر گناہ معاف ہوں گے، اور وہ ایک احد پہاڑ کے برابر 1 قیرات کو مان لیا جائے تو پھر بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں نام اعمال سے نیکیاں نکل جائیں گی۔ تو اس لیے کتا پالنا منع لکھا، لیکن بعض جیسے حدیثوں میں اجازت دی گئی، تو ان دونوں قسم کی احادیث میں مطابقت پھر یوں پیدا کی گئی ہے کہ اگر کتا گھر کی حفاظت کے لیے ہے کہ چور وغیرہ آتے ہیں یا جانور گھس جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، یا بکریاں وغیرہ چرائی جاتی ہیں تو چرواہے بعض اوقات اس طرح کے تربیت یافتہ کتے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ بکریاں دور دور نکل جاتی ہیں تو وہ انہیں دوبارہ اس شخص تک لے کر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جیسے شکار کا مسئلہ ہے کہ اگر شکار کے لیے تربیت یافتہ کتے کو استعمال کیا تو ان کی اجازت ہو سکتی ہے، اور یہ ضرورت میں آتے ہیں، اور ان کا استثناء ہے ان تمام احادیث سے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے پالنے کے بارے میں کسی قسم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ تو یہ چونکہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیم کا نام ہے، جب شریعت ہمیں کہہ رہی ہو کہ یہاں پر یہ چیز جائز ہے ہم کہیں گے جائز ہے، اور شریعت دوسرے مقام پہ اسے کہے یہ ناجائز ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پہلے مقام پہ جائز کیوں قرار دیا، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، نہ کہ ہم ان کی بات کو سن کر ان کی کسی تعلیم کو سن کر خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیں اور سکھانا شروع کر دیں کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے پہلے ایسے کہا۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے اور انتہائی غیر مناسب ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی نے کتا پالا سب سے پہلے وہ اس کی صحیح ضرورت کو پیش نظر رکھے، اس کے بعد وہ کتا پال سکتا ہے، ورنہ احتیاطی کریں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر، جس کے یعنی اس شخص کا باب جو صرف وضو کو اس صورت میں تصور کرتا ہے، مانتا ہے کہ جب کوئی نجاست وغیرہ سبیلین سے نکلے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اس میں پھر ہم یہاں پر بھی تھوڑا سا ہم نے بیان کر لیا تھا کہ سبیلین سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاست کے خروج کے مقامات رکھے ہیں، سبیل کہتے ہیں راستے کو، چونکہ یہ 2 راستے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سبیلین۔ عربی کے اندر جو ہے اگر آپ ایک کے بعد 2 بنانا چاہیں جس کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں، ہمارے اردو انگلش میں تو ایسا ہوتا ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے، لیکن عرب کے ہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں، واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع۔ اگر ایک لفظ ایک پر ایک چیز شے کو ظاہر کر رہا ہو اس کو واحد کہیں گے، اگر 2 کو ظاہر کرے گا تو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کو ظاہر کرے تو پھر اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو تثنیہ بنانے کا عرب میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں تو تثنیہ بن جائے گا، جیسے رجلن یہ واحد ہے، الف اور نون بڑھا دیں رجلانی تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ ایسی سبیل واحد ہے تو سبیلانی یہ تثنیہ بن جائے گا۔ اسی سبیلان کی ایک بدلی ہوئی شکل سبیلین بھی ہوتا ہے، ہیں دونوں ایک ہی، یعنی 2 راستے۔ تو یہ 2 راستوں سے جو کچھ نجاست نکلتی ہے تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف سبیلین سے کوئی نجاست نکلتی ہے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور انہی کو یاد رکھیں، یہ 2 راستوں کو مخرج معتاد کہتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور معتاد یعنی جو عادتاً
کوئی چیز مقرر کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں معتاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر عادتاً یعنی جو لوگوں کی عادت ہے عموماً ایک طبیعت بنائی ہے، ایک ان کا ایک نظام بنا دیا ہے کہ سبیلین سے خروج نجاست ہوتا ہے، اس لیے انہیں کہہ دیتے ہیں مخرج معتاد۔ تو یہ لفظ بھی یاد رکھیں، کافی فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے یا ان کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ مخرج معتاد سے کوئی نجاست خارج ہوگی تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ لیکن ہم احناف کا قاعدہ تھوڑا سا جدا گانا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مخرج معتاد سے کوئی چیز نکلے تو وہ تو وضو توڑے گی، لیکن اگر جسم کے کسی اور حصے سے کوئی نجاست نکلتی ہے اور اتنی مقدار میں نکلتی ہے کہ اگر ہم اس کو نہ روکیں تو وہ بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی چھری وغیرہ لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا اور بلڈ نکل آیا، تو اگر تھوڑا سا نکلا کہ ہلکا سا کٹ لگا تھا اور یہ چل نہیں رہا ہے تو پھر یہ ہم اس کو کہیں گے پاک ہے اور اس سے وضو بھی نہیں جائے گا۔ ایسی پیپ نکلی کہیں سے لیکن خود بہنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو ہم اس کو پاک بھی قرار دیں گے اور وضو نہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ لیکن اگر کثیر مقدار میں نکل کے مثلا خون بہہ گیا، پیپ چل پڑی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر خون نکلا، کسی نے ٹیشو پیپر پکڑ لیا، ہاتھ میں خون نکلا، اس کو صاف کر لیا، پھر نکلا پھر صاف کر لیا، پھر نکلا پھر صاف کر لیا، یعنی بہنے نہ دیا، تو احناف کے نزدیک نجاست کا مخرج معتاد کے علاوہ کسی جگہ سے نکل کر بہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اتنی مقدار کا نکلنا ضروری ہے کہ اگر ہم اسے بہنے دیتے تو وہ اپنی طاقت سے خود بہہ لیتا۔ تو اس میں دیکھیں یہ شرط پائی جا رہی ہے کہ اگرچہ ہم نے اس کو بہنے نہیں دیا، لیکن اب ہم غور کریں کہ اگر ہم مسلسل ٹیشو سے صاف نہ کرتے تو کیا یہ بلڈ اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر دل یہ کہے کہ ہاں نہیں بہہ جاتا، ذہن اس کو قبول کر رہا ہے، تو بس وضو ٹوٹ گیا۔ تو ہمارا استدلال کچھ اور چیزوں سے ہے، اور ان کا استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری چونکہ اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو ان کی ہی جو تائید کی حدیثیں یا اقوال ہیں یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے یہ اقوال ذکر کیے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث کریمہ لے کر آئے ہیں۔ جیسے کہ بہت سے مقامات پر آپ نے دیکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں، پھر اس باب یا عنوان سے متعلقہ مختلف صحابہ کے یا تابعین کے اقوال لاتے ہیں، پھر حدیث کو درج کرتے ہیں، پھر ہم حدیث نمبر آپ کو بتاتے ہیں اور حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا کہ پہلے آپ نے ایک باب قائم کیا ہے، پھر اس باب کی تائید میں کئی اقوال لے کر آئے ہیں، اس کے بعد حدیث پر آئے ہیں۔ تو یہی ترتیب اب میں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ پہلے ہم نے باب قائم کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یعنی باب ہم نے ذکر کیا کہ اس شخص کا باب کہ جو مخرجین سے یا سبیلین سے نجاست کے نکلنے پر ہی وضو ٹوٹنے کا حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ آپ اس پہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جسم کے کسی اور حصے سے کوئی نجاست نکلتی بھی ہے تو اسے وضو نہیں جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خون کو پاک قرار دیتے ہیں، آپ اس کو نجس ہی مانتے ہیں، ناپاک ہی مانتے ہیں کہ اگر خون بدن پہ لگا ہوگا تو اس کو اگر مثلا کپڑوں پہ لگا ہوا ہے اور کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز ان کے نزدیک بھی نہیں ہوگی کیونکہ بلڈ ناپاک ہے۔ تو یہ ناپاک ماننا ایک الگ چیز ہے، اور مخرج معتاد کے علاوہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹنا نہ ٹوٹنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر جسم سے کہیں بلڈ نکلتا ہے، نکلا اور نکل کے بہہ گیا، ابھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک وضو چلا جائے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں جائے گا۔ اور ایک صورت میں لے لیں کہ کسی کے کپڑوں میں خون لگا اور اس نے دھوئے نہیں اور اس نے تکبیر لگا کے نماز شروع کر دی، تو اس میں بالاتفاق نہ ہمارے نزدیک اس کی نماز ہوگی نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوگی، کیونکہ ہم خون کو ناپاک سمجھتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ناپاک تصور فرماتے ہیں۔ یہ چیز ضرور بہت ذرا ذہن میں رہے کیونکہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، اور یہ ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی بات فرمایا کہ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان عالی شان کے سبب، او جاء احد منکم من الغائط، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا تم میں سے کوئی شخص
قضائے حاجت سے واپس آئے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ وضو کا حکم بیان فرما رہا ہے، تو قضائے حاجت سے واپس آنے سے اس کا مطلب ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیونکہ مخرج معتاد سے کچھ شے نکلی، اس پر اللہ تعالیٰ نے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا، لہذا معلوم ہوا کہ سبیلین سے کسی شے کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور امام بخاری مزید بیان فرماتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہنسے تو وہ نماز کو دہرائے اور وضو کو نہ دہرائے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے استدلال کر کے ایک قول ان کا بیان کیا ہے، اور گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہنس پڑتا ہے تو اس سے اس کی نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن طہارت زائل نہیں ہوتی۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک اختلاف ہے، علماء احناف یہ بیان فرماتے ہیں، ہم احناف کے نزدیک ہنسنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک قہقہہ کہلاتا ہے، دوسرا ضحک ہے ضاد حا کاف، اور تیسرا تبسم ہوتا ہے۔ اگر ہم ہنسے لیکن صرف مسکراہٹ ہے، اس میں آواز کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو تبسم کہتے ہیں۔ اگر ہلکی سی آواز ہے کہ ہم نے سنی، برابر والوں نے 2-4 افراد ادھر 2-4 افراد ادھر انہوں نے نہیں سنی، تو اس کو ضحک کہتے ہیں۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسے کہ اطراف کے 3-4 آدمیوں نے، یعنی دائیں یا بائیں کے 3-4 آدمیوں نے اس آواز کو سنا، تو اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ذہن میں رکھیں، ایک تبسم ہے، دوسرا ضحک ہے، تیسرا قہقہہ ہے۔ اگر صرف مسکرائے ہیں، آواز نکلی ہی نہیں تو تبسم، اگر آواز نکلی ہم نے لیکن سنی، برابر والوں نے نہ سنی، تو ضحک، اور اتنی آواز سے ہنسنا کہ برابر کے 3-4 آدمی دائیں بائیں کے سن لیں، اس کو قہقہہ کہتے ہیں۔ اب احناف کے نزدیک اگر ایک عاقل آدمی ہے، بالغ ہے، اور رکوع و سجود والی نماز میں ہے، جاگتی حالت میں ہے، اور پھر وہ قہقہہ لگا دیتا ہے، تو اس سے اس کی نماز بھی چلی جائے گی اور طہارت بھی زائل ہو جائے گی، یعنی وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی گئی، دوبارہ وضو کر کے آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر صرف ضحک ہے کہ اپنے آپ کو سنائی دی، دوسروں کا نہیں، تو اس سے ہم کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، اسے چاہیے دوبارہ نیت باندھے۔ اور اگر تبسم ہے تو اس میں نہ نماز جاتی ہے اور نہ اس میں طہارت زائل ہوتی ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے کہ تبسم میں کچھ بھی نہیں جائے گا، ضحک میں نماز جائے گی، وضو نہیں، اور قہقہہ میں نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، لہذا تبسم میں کچھ مزید کرنے کی حاجت نہیں۔ لیکن ضحک ہو تو نماز چونکہ ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ تکبیر لگائیں گے، دوبارہ نماز پڑھیں گے، اور قہقہہ کے اندر پھر ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور آ کے نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے، جب کوئی شخص نماز میں ہنسے تو وہ نماز کو دہرائے، وضو کو نہ دہرائے، گویا کہ ان کے نزدیک قہقہہ میں بھی صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں جائے گا۔ اب ہمارا استدلال دیکھیں دلیل کس چیز سے ہے، ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت ایک نابینا نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ تو بعض جو پیچھے صحابی تھے، ان کی جیسے ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت دائیں بائیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جیسے گرے ہوں گے گڑھے کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہے کہ فطرت انسانی ہے کہ اگر کوئی بیچارہ لڑکھڑا جاتا ہے ہمارے سامنے، پھسل کے گر جاتا ہے، تو غیر اختیاری طور پہ ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اگرچہ بعد میں ہم سجیدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بیچارے کے چوٹ لگی، ہم ہنس رہے ہیں، لیکن یہ ایک فطری چیز ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فطرت سے باہر نہیں تھے، تقاضائے طبیعت سے باہر نہیں تھے، اگرچہ وہ اس پر غالب تھے الحمدللہ۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے جو صحابہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے عرابی ہوتے تھے، یا کم عمر صحابہ پیچھے ہوتے تھے، جو ذلیل القدر بڑے بڑے صحابہ تھے اور جو مجتہدین تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب قریب نماز پڑھتے تھے۔ لہذا یہ پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ زیادہ تر نوجوان صحابہ کرام تھے۔ تو اب جیسے وہ گرے تو وہ ایک دم تھوڑا سا دائیں بائیں نظر پڑی جاتی ہے، تھوڑا نگاہوں میں آتا ہے، تو وہ گرے تو ہنسی چھوٹ گئی، تو نمازی ہنسنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے قہقہہ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پیچھے آپ مڑے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو قہقہہ مار کر ہنسا ہے وہ وضو اور نماز دہرائے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور وضو دونوں کو دہرانے کا حکم دیا، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ قہقہہ لگانے سے
انسان کو چاہیے کہ یہ سمجھ لے کہ طہارت بھی زائل ہو گئی ہے، دوبارہ وضو کر کے آ کے لگائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضمن میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو مسئلہ خلاف قیاس ہوتا ہے، یعنی عقل اس مسئلے کی حکمت کا صحیح ادراک نہیں کر سکتی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی، اسے خلاف عقل مسئلہ کہتے ہیں، غیر معقول مسئلہ کہتے ہیں، خلاف قیاس مسئلہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب قہقہ سے وضو ٹوٹ جانا، کیونکہ قہقہ کوئی نجاست تو نہیں ہے کہ نجاست کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے کہ ہم اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم دے دیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تو اب عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ تو یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے، اور خلاف قیاس مسئلے میں جیسی صورتحال ہوتی ہے، جیسی سچویشن ہوتی ہے، اسی میں وہ حکم جاری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر یہ حکم جاری نہیں ہوگا، کیونکہ خلاف قیاس مسئلے پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا فقہا نے غور کیا کہ وہ کون سی صورتحال تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو طہارت دوبارہ تازہ کرنے یا دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کنڈیشنز لگائیں کہ اس وقت تمام لوگ جو تھے وہ بالغ تھے، یہ نمبر ایک۔ نمبر دو، عاقل بھی تھے، صاحب عقل تھے، کوئی مجنون یا پاگل تو نہیں تھے۔ نمبر تین، وہ رکوع سجود والی نماز ہو رہی تھی۔ اور نمبر چار، سب جاگتی حالت میں تھے، یہ نہیں کہ سوتے میں کوئی قہقہ لگ گیا تھا۔ تو یہ چار جس میں شرطیں جمع ہوں گی، سمجھ لیں وہاں طہارت زائل ہوگی، کہ عاقل بھی ہو کوئی شخص، بالغ ہو اور جاگتی حالت میں ہو اور قہقہ لگے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فساد کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے ختم ہو جانے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا اگر کوئی آپ سے کوشچن کرے، ایک شخص نماز جنازہ ادا کر رہا ہے اور اس میں بلند آواز سے اس نے قہقہ لگا دیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ تو آپ غور کر لیں، وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، جاگ بھی رہا ہے، لیکن یہ نماز رکوع سجود والی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو طہارت نہیں جائے گی، کیونکہ خلاف قیاس مسئلے کے اوپر خلاف قیاس مسئلہ جس ماحول میں بیان کیا جاتا ہے اس ماحول میں ہی وہ حکم جاری ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بھی ثابت ہو گیا، ایک شخص وضو کر کے آ کے بیٹھا، آپ دوست باتیں کر رہے ہیں، اس نے قہقہ لگایا زور سے، بتائیے وضو گیا کہ نہیں گیا؟ تو دیکھیں وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، جاگ بھی رہا ہے، لیکن حالت نماز میں نہیں ہے، رکوع سجود والی نماز تو نہیں پڑھ رہا، لہذا معلوم ہوا قہقہے سے جتنا مرضی قہقہ لگائے، علاوہ نماز کے طہارت کے زوال کی کوئی صورت نہیں ہے، اس سے کوئی وضو وغیرہ نہیں جائے گا۔ تو یہ ذرا اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے استدلالات ہیں، فقہ حنفی جو ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جو احناف حضرات ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر اب جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں اسکول کالج میں خاص طور پہ پڑھنے والے یا محلے کے ہوتے ہیں، وہ جب نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نماز ادا نہ فرمائیں، ورنہ شیطان درمیان میں آ کر اور مختلف چیزیں یاد دلاتا ہے، ایک دوسرے پہ توجہ دلواتا ہے اور پھر ہنسی چھٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اتنی ہنسی کی آواز ہوتی ہے کہ 3 صفحے پیچھے سن لیتی ہیں آوازیں۔ تو یقینی سی بات ہے حالت نماز میں جب ایک حنفی نوجوان اس طرح قہقہ لگائے گا تو اس کی نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھروں میں مسائل سکھائے نہیں جاتے ہیں، بچوں نے اس قسم کے مسائل سنے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ نماز جاری رکھتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی، حالانکہ نہ نماز ہوئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ طہارت تو زائل ہو گئی اور نماز ٹوٹ چکی تھی، تو خالی بیچارے ایکسرسائز کر کے اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ اب انہیں پتہ چلے گا موت کے وقت یا قبر میں یا پھر میدان محشر میں علم ہوگا کہ آپ کی وہ نماز تو ہوئی نہیں تھی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسائل سے طریقے سے سیکھے جائیں۔ انشاءاللہ باقی مسئلے نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے، ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔